اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کا نام جن ہے جسے آگ کے شعلوں سے پیدا کیا گیا، اور وہ اپنے مادے کی لطافت کے سبب ایسی قوت اختیار کرتے ہیں کہ حسب منشا ہر صورت میں متشکل ہو سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نار سموم کو پیدا کیا۔ یہ وہ آگ تھی جس میں دھواں نہ تھا، اور اسی آگ سے اللہ نے جنات کو پیدا کیا۔ دینار ایک جن زادی کی پر اسرار داستان ہے۔ مجھے ہر قیمت پر یہ جنگ جیتنی تھی، اس کے لیے میں نے آرد سے بھی مشورہ کیا، اور اس نے کہا، دینار، دشمن کی فوج کے پیر اکھاڑنے کے لیے میں نے ایک تدبیر سوچ رکھی ہے۔ میرے استفسار پر آرد نے جو کچھ بچایا اسے سن کر میں مطمئن ہو گئی۔ آرد نے غلط نہیں کہا تھا کہ آدم ذات اپنے جیسوں سے تو جنگ کر لیتے، مگر کسی جن زادے سے لڑنا ان کے لیے ممکن نہ ہوتا۔ اور بالآخر فوجوں کی روانگی کا دن آ گیا۔ میں سرداروں کے جلوس میں ایک ہاتھی پر سوار ہو کر محل سے نکلی، اور خود نظام الملک نے مجھے الوداع کہا۔ میں بڑی شان سے بنی سنوری ہاتھی کے ہووج میں بیٹھی تھی، اور میرے حسین انسانی قالب پر ہتھیار سجے ہوئے تھے، اور چہرے پر مرثع نقاب پڑی تھی، اور کسی کو گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ میں انسانی قالب میں ایک جن زادی شاہی افواج کی قیادت کر رہی ہوں۔ اور دکن کی پہلی جنگ تھی جس کی سپہ سالار ایک نازک اندام عورت تھی، اور یہ وہ عورت تھی جس نے ایک جنگ ہتھیار اٹھائے بغیر جیتی، اور دوسری جنگ میں ہتھیار باندھ کر میدان میں اتری، اور اس سے میں یہ بھی ثابت کرنا چاہتی تھی کہ حوصلے اور بہادری میں مردوں سے پیچھے نہیں۔ میری فوج کوچ پر کوچ کرتی جب محاذ جنگ پر پہنچی تو نظام شاہی فوج پسپا ہو رہی تھی، اور اس نے اپنے عقب میں بھاری لشکر کو دیکھا تو پسپا ہوتے ہوتے اس کے قدم پھر جم گئے، اور اس فوج کی کمان کفاف کے ہاتھ میں تھی، اور اسے پہلے ہی حکم مل چکا تھا کہ وہ میرے حکم کی تعمیل کرے۔ اور میں نے موقع پر پہنچتے ہی اپنے سرداروں کی اما پر کفاف کو یہ حکم بھیجا کہ لڑتے ہوئے پیچھے ہٹاؤ، اور دشمن کو یہ تاثر دو کہ تم جی ہار چکے ہو اور جان بچا کر میدان جنگ سے بھاگ رہے ہو۔ کفاف کو میرا حکم تو ملا تو اسے تعمیل کرنی ہی پڑی، اور مجھے علم تھا کہ میرا حکم کفاف کے لیے باعث حیرت ہی ہوگا، اور تازہ کمک آنے کے بعد پسبائی کا کوئی جواز نہیں۔ پھر اس طرح سپاہی بھی ہمت چھوڑ دیتے اور بڑی تعداد میں مارے جاتے۔ چال کارگر ثابت ہوئی، اور دشمن دھوکہ کھا گیا اور جوش میں اڑتا ہوا آگے بڑھ آیا، اور میری فوج نے دشمن کو 3 اطراف سے گھیر لیا، اور پھر جو بھرپور حملہ ہوا تو دشمن گھبرا گیا۔ اور یہی موقع تھا کہ میدان جنگ میں ایک حیران کن منظر دیکھا گیا۔ ایک طاقتور اور غیر معمولی جسامت والے شیر نے حملہ کر کے اس کی صفوں کو الٹ دیا، اور دشمن سپاہی شیر کی داڑ سن کر بھاگنے لگے۔ آرج نے بھی اپنے حصے کا کام کر دکھایا تھا، اور اس نے مجھے یہی تدبیر بتائی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ہی حلے میں عادل شاہی فوج سامنے سے بھاگ گئی، اور میرا مردانہ وار حملوں سے غنیم کے 1000 آدمی مارے گئے، اور انہیں راہ فرار نہ مل سکی۔ ہزاروں دشمن سپاہی زندہ گرفتار کر لیے گئے، اور میں فتح اور نصرت کے شادیانے بجاتی برہان پور لوٹی۔ نظام ملک کی نظر میں اب میں پہلے سے زیادہ معزز بن گئی، اور اس فتح کا جشن بڑی دھوم دھام سے منایا گیا۔ جشن کی رات میں نے نظام ملک سے کہا کہ حضور کو یقیناً یاد ہوگا کہ اس کنیز نے کہا تھا کہ عادل شاہ نے کسی کی شے پر حملہ کیا ہے، کسی نے غداری کی ہے، اور نظام الملک تائید میں بولا، ہاں ہمیں یاد ہے، تمہیں کسی شخص پر غداری کا شبہ بھی تھا۔ اور میں نے بڑے صفاقانہ انداز میں مسکرائی اور کہا، حضور اس غدار کا نام سنیں گے تو حیرت ہوگی، اور کنیز کو تو اسے خود بھی بے حد ملال ہے، اور خود اپنی زبان سے کچھ کہنے کی بجائے حضور کی خدمت میں کنیز کا ایک ناقابل تردید ثبوت پیش کرنا چاہتی ہوں۔ پھر میں نے ایک مہر بند خط نظام الملک کے سامنے پیش کیا۔ اس خط پر سردار حمید خان حبشی کی مہر تھی، اور وہ خط عادل شاہ کے نام تھا۔ نظام ملک وہ خط کھولنے لگا، اور اس کا چہرہ متغیر ہو گیا، اور میں نے اس دوران میں مزید کہا کہ اس غدار پر بہت دن سے کنیز کی نظر تھی، اور اسی وجہ سے یہ خط کنیز کے ہاتھ لگ گیا، اور یقیناً یہ غداری کا ثبوت ہوگا، اور کنیز کو یقین ہے کہ حضور اس غدار کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں کریں گے۔ نظام الملک خط کھول کر پڑھنے لگا، اور اس خط میں جو کچھ لکھا تھا مجھے پہلے ہی خبر تھی،
اور خط کی عبارت سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ حمید خان پہلے بھی عادل شاہ سے مراسلت کرتا رہا ہے۔ اس میں پچھلے خط کا حوالہ بھی دیا گیا تھا کہ فی الفور حملہ کر دیا جائے، اور یہ خط لکھنے کا مقصد کچھ اور تھا۔ حمید خان نے گویا عادل شاہ سے یہ اجازت طلب کی تھی کہ فتح و شکست دونوں صورتوں میں وہ بیجاپور آنا چاہتا ہے، اور کیا وہ جنگ کے فوراً بعد بیجاپور آ جائے۔ اور خط پڑھ کر میری توقع کے مطابق نظام الملک طیش میں بھر گیا، اور اس کا اظہار ہرے سے ہو رہا تھا، اور وہ غدار بیجاپور نہیں بلکہ ملک سے عدم صدارے گا۔ اور نظام الملک غصے میں بولا، اور ہم اسی وقت اس کی گرفتاری اور قتل کا حکم دیتے ہیں۔ پھر اس نے ذرا توقف سے اور ٹھہرے ہوئے ستائشی لہجے میں کہا، آفری ہو تم پر کہ تمہارے دل میں یہ خیال نہ آیا کہ تم اس غدار کی بیوی ہو، اور اس رشتے کا تقاضا ہے کہ اس کے گناہ پر پردہ ڈال لو، اور ہمیں تم پر ناز ہے، تم واقعی ہمارے لیے گوہرے نایاب ہو۔ نظام الملک کو ذرا یہ خیال نہ آیا کہ جس شخص کو دولت و عزت اور جاوا نسب کی کوئی کمی نہ تھی، وہ بلا غداری کا مرتکب کیسے ہوتا، اور جو ایک عرصے سے حق نمک ادا کر رہا تھا، اور نمک حرامی پر کیوں اتر آیا، اور وہ ایک جعلی خط کو سچ سمجھا، اور اس کی یقین دہانی کے لیے صرف یہی کافی ہوا کہ اس خط پر حمید خان حبشی کی مہر تھی۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہ خود سردار حمید خان کی بیوی یعنی میں اپنے شوہر کی غداری کا ثبوت پیش کر رہی تھی، اور ایک جعلی خط لکھوا لینا اور پھر حمید خان کی مہر حاصل کرنا میرے لیے کوئی دشوار کام نہ تھا۔ اور میں نے اس موقع پر نظام الملک سے ایک درخواست اور کی۔ کنیز کی خواہش ہے کہ خود اپنے ہاتھوں سے اس غدار کا سر قلم کرے تاکہ ایک لاز وال مسائل قائم ہو، اور اسی کے ساتھ یہ بھی التماس ہے کہ اس غدار کو صفائی کا موقع نہ دیا جائے اور اسے قتل کر دیا جائے۔ قتل کے بعد ہی لوگوں کو اس کی فرد جرم پڑھ کر سنائی جائے، اور یہ طریقہ کنیز کے خیال میں زیادہ مؤثر ہوگا۔ نظام الملک نے اس پر کہا کہ ہم تمہاری گزارش منظور کرتے ہیں، اور تمہیں ہم مکمل اختیار دیتے ہیں کہ اس غدار کو جس طرح چاہو سزا دو۔ اور میں اسی وقت شاہی محافظوں کا مخصوص دستہ لے کر محل سے روانہ ہو گئی، اور 2 گھڑی رات بیت چکی تھی جس وقت میں حویلی میں پہنچی تو حمید خان اپنی خواب گاہ میں جا کر سو چکا تھا، اور محافظ جو میرے ساتھ تھے انہیں کچھ معلوم نہ تھا۔ ان کو تو نظام الملک کی طرف سے یہ حکم ملا کہ وہ میرے ہر حکم کی تعمیل کریں، اور حویلی میں داخل ہو کر میں نے محافظوں کو حکم دیا کہ خواب گاہ میں گھس جاؤ، اور سربار حمید خان کو حبشی کو گرفتار کر کے گھسیٹتے ہوئے زندان میں لے جا کر ڈال دو۔ خبردار، تعمیل حکم میں ذرا سی بھی بے احتیاطی قابل معافی نہیں ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں نے محافظوں کو تاکید کر دی کہ حمید خان اپنی گرفتاری کے بارے میں کچھ پوچھے تو ہرگز نہ بتایا جائے، اور کسی کے حکم پر کارروائی کی گئی ہے یہ بھی یاد رکھا جائے۔ اور میرا حکم پا کر محافظ حمید خان کی خواب گاہ میں گھس گئے، اور میں نے اپنے چشمے تصور کو متحرک کیا اور بند آنکھوں سے خواب گاہ کے اندر کا منظر دیکھنے لگی۔ حمید خان بستر پر بے خبر سو رہا تھا کہ اچانک محافظوں نے اسے بستر سے گھسیٹ لیا، اور بیدار ہونے کے بعد حمید خان بہت چیخا چلایا اور اس طرح حراست میں لینے کی وجہ پوچھی، مگر محافظوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ حویلی میں کہرام مچ گیا، اور حمید خان کو محافظ اب خواب گاہ سے باہر لے آئے تھے، اور میں ایک ستون کی آڑ میں چھپی ہوئی یہ نظارہ دیکھ رہی تھی، اور مجھے خیال آ رہا تھا کہ میرے انسانی قالب عذرا کے محبوب ہاشم کو بھی اسی طرح ایک رات بغیر کچھ بتائے حمید خان کے حکم پر گرفتار کیا گیا ہوگا، اور ہاشم بھی یوں ہی چیخا چلایا ہوگا۔ اسی لمحے میں نے اپنے انسانی قالب کی فطری صفات کو خود پر حاوی آتے محسوس کیا، اور اس کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سامنے کا منظر دھندلا گیا۔ محافظ حمید تو پوچھ لیے۔ پھر میں نے راہداری میں ننگے سر اور پا برہنہ زہرا خانم کو بھاگتے دیکھا، اور زہرا خانم گھبرائی ہوئی اور بدحواس نظر آئی۔ شاید کسی خادم نے اسے خبر کر دی کہ اس کے بھائی سردار حمید خان حبشی کو سپاہی پکڑ کر لے جا رہے ہیں، اور اس عیار آدم زادی کو دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا، اور حمید خان کے بعد اب اس کی باری تھی۔ پہرے دار نے زندہ کا دروازہ کھولا اور میں اندر داخل ہو گئی۔ بظاہر مجھے جو کوئی دیکھتا اس کے چہرے پر اداسی سی نظر آتی، لیکن میری اندرونی کیفیت قطعی مختلف تھی، اور حمید خان کو میں نے جس حال میں دیکھا اس سے بھی مجھے خوشی ہوئی۔ اور زندان میں حمید خان کو آج 3را دن تھا،
اور اب تک اسے یہ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کیوں اور کس جرم میں قید کیا گیا، اور 3 دن میں اسے جو ذہنی اذیت برداشت کرنا پڑی اس کا اندازہ کرنا میرے لیے مشکل نہیں تھا، اور یہ 3 دن شاید اس کی زندگی کے تمام علام و مصائب پر بھاری تھے۔ اس کے پیروں میں بیڑیاں اور گلے میں توق تھا، اور دونوں ہاتھ گلے میں پڑے ہوئے توق سے بندھے ہوئے تھے، اور مجھے آتے دیکھ کر وہ بے تابی سے اٹھ کھڑا ہوا اور زندہ کا سکون زنجیروں کی جھنکار سے ٹوٹ گیا۔ عذرا، حمید خان نے مجھے میرے انسانی کالب کے نام سے مخاطب کیا اور مجھے دیکھ کر چیخ اٹھا، بتاؤ عذرا، بتاؤ گدار عذرا کہ مجھے کس جرم میں پکڑا گیا؟ تمہیں تو معلوم ہوگا۔ اور میں آہستہ قدمی سے چلتی ہوئی اس کے قریب پہنچ کر زندہ کے چبوترے پر بیٹھ گئی۔ بڑی کوشش اور بڑی مشکل کے بعد میں آج تم سے ملنے میں کامیاب ہو سکی ہوں۔ اور میں اداس آواز میں بولی، تم سے ملاقات کی خاطر مجھے زندہ کے محافظوں کو بھی رشوت دینا پڑی۔ اور سنو، میں تمہیں اس روح فرسا اعلان سے آگاہ کرنے آئی ہوں کہ جو آج تمہارے متعلق نظام الملک کی طرف سے کیا گیا۔ شاہی ڈنڈور چیف بستی بستی یہ اعلان کرتے پھر رہے ہیں، اور میرے اندر اتنی ہمت نہیں رہی کہ تمہیں اس اعلان کے بارے میں کچھ بتا سکوں۔ اور میں یہ کہہ کر خاموش ہو گئی، اور حمید خان سے میں جو کچھ کہا تھا غلط نہیں تھا۔ حمید خان بے چین ہو گیا اور تڑپ کر بولا، مجھے بتاؤ عذرا کہ وہ اعلان کیا ہے؟ اس اعلان کے مطابق بہت جلد تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اور میں دانستہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ اور کیا عذرا، جلدی بتاؤ، ورنہ میں اپنی موت سے پہلے مر جاؤں گا۔ اور حمید خان کی آواز بھرائی ہوئی تھی، اور یہ کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے تمہارا سر قلم کروں گی۔ نہیں، حمید خان چیخ اٹھا، یہ سزا بہت بڑی سزا ہے، مگر میرا جرم کیا ہے؟ میں نے کیا جرم کیا ہے؟ اور میں اسے شاہی اعلان کی تفصیلات بتانے لگی۔ اعلان میں کہا گیا ہے کہ تمہاری گردن ماری جانے کے بعد فرد جرم پڑھ کر سنائی جائے تو میں اپنا جرم جانے بغیر ہی مر جاؤں گا، اور مجھے اپنی صفائی کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ حمید خان جیسے اپنے آپ سے مخاطب تھا، میں پوری کوشش کروں گی کہ کسی طرح مجھے آخری وقت تک کچھ معلوم ہو جائے، اور اگر مجھے کامیابی ہو گئی تو یقین کرو کہ تمہاری موت سے پہلے ہی تمہیں حقیقت سے آگاہ کر دوں گی۔ ہاں، اس وقت تم میرے قریب ہوگی اور مجھے بتا سکو گی، مگر کب تک؟ اور مجھے کب تک قتل کر دیا جائے گا؟ تاریخ کا اعلان بھی نہیں کیا گیا، اور کچھ معلوم نہیں کہ کب یہ سانحہ ہو جائے۔ اور مجھے اندازہ تھا کہ حمید خان کے لیے یہ ابھی اور بھی عذابناک بات تھی۔ اسے یہ تو معلوم ہو گیا کہ قتل کیا جانے والا ہے، مگر کب اور اس کا علم نہیں تھا۔ موت سے زیادہ بھیانک موت کا انتظار ہوتا ہے، اور رخصت ہونے سے پہلے میں نے ایک اور تیر چلایا اور بولی، حمید خان سنو، مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے قدرت تم سے کوئی انتقام لے رہی ہے۔ یاد کرو، کبھی تم نے کسی بے گناہ کو بغیر تفتیش کے قتل تو نہیں کروایا، اور خون ناحق کبھی نہ کبھی رنگ ضرور لاتا ہے، یہ تو تمہیں بھی پتہ ہوگا۔ ہاں عذرا، حمید خان بول اٹھا، اور مجھے برسوں پہلے کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ کیا ہوا تھا؟ میں نے وضاحت چاہی۔ ساری زندگی میں بس ایک بار ایسا ہوا عذرا، حمید خان کہنے لگا، اور میرا دل اب گواہی دے رہا ہے کہ وہ نوجوان بے گناہ تھا، اور اس کے خلاف غالباً کوئی سازش کی گئی تھی۔ اور میں سمجھ گئی کہ حمید خان کس کا ذکر کر رہا ہے، مگر دانستہ انجان بن کر بولی، کون تھا وہ؟ حمید خان نے سرد آہ بھر کر جواب دیا کہ اس نوجوان کا نام ہاشم خان تھا۔ اور کیا اس نوجوان ہاشم کو تمہارے حکم پر قتل کیا گیا؟ میں نے سوال کیا، اور مقصد اسے ایک بات یاد دلانا تھا۔ ہاں، اس کی گردن پر میرے حکم سے اڑائی گئی، اور حمید خان نے اعتراف کیا۔ اور میں نے پھر دریافت کیا کہ اس نوجوان کو قتل کیے جانے سے پہلے کیا صفائی کا موقع دیا گیا تھا، اور اسے بتایا گیا تھا کہ کس جرم میں اس کی گردن ماری جا رہی ہے؟ کسی کو یوں ہی قتل تو نہیں کر دیا جاتا۔ ٹھیک کہتی ہو تم عذرا، مگر اسے کچھ نہیں بتایا گیا، اور افسوس کہ صفائی کا موقع بھی نہیں دیا گیا۔ اور تمہارا یہ کہنا ٹھیک ہی لگتا ہے کہ قدرت مجھ سے انتقام لے رہی ہے، اور خود میرے ساتھ بھی تو ایسا ہو رہا ہے، اور مجھے بھی تو۔ اس نوجوان پر الزام کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ عادل شاہ کے ایک مصاحب کے نام اس کا خط پکڑا گیا تھا، اور خط اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ عادل شاہ حکومت کا جاسوس ہے۔ اور میں نے حمید خان کا جواب سنا اور بولی، اس پر جرم ثابت ہو گیا تھا نا، اور اس کی تحریر ملا کر دیکھی گئی ہوگی۔ اور حمید خان نے ٹھنڈا سانس بھرا، افسوس کہ نہیں، اور اب میں سوچ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تفتیش ضروری تھی، کیا خبر وہ مجرم نہ ہو۔ اور اب افسوس کرنے
اب تو وہ نوجوان Your زندہ phone's نہیں ہو in flight سکتا۔ mode, so I can't help you with that at the moment. ہاں اب کیا حاصل، حمید خان پسماندہ لہجے میں بولا اور پھر کہا، سنو اگر معلوم ہو جائے کہ مجھے کب قتل کیا جائے گا تو ضرور بتا جانا، اور ان دنوں جو حالات ہیں ان کے پیش نظر میں حتمی وعدہ تو نہیں کرتی، ہاں کوشش پوری کروں گی۔ اور اس کے بعد میں وہاں مزید نہیں رکی، اور میں جس لیے وہاں آئی تھی وہ مقصد پورا ہو گیا، اور میں نے بڑی خوبصورتی سے اور غیر محسوس طور سے اسے احساس گناہ میں مبتلا کر دیا، اور حمید خان کو ذہنی اذیت دینے کی خاطر میں اب تک اس سے نہیں ملی تھی، اور آج میں ملی بھی تو اسے صرف اتنا بتایا کہ وہ قتل کیا جانے والا ہے، اور میری سکونت اب بھی حمید خان کی حویلی میں تھی۔ حمید خان اپنے انجام کو پہنچنے والا تھا، اور میں اسے صرف ذہنی اذیت میں مبتلا کرنے کے لیے زندہ رکھے ہوئے تھی۔ حمید خان کی زندگی گویا میرے اشارہ آبرو سے بندھی ہوئی تھی، اور میں جب چاہتی حمید خان کی زندگی کا چراغ گل کر دیا جاتا، اور اپنے ایک دشمن کو لبے گور پہنچانے کے بعد مجھے دوسرے دشمن کی فکر ہوئی۔ اب زہرا خانم سے انتقام لینے کا وقت بھی آ گیا، اور حمید خان تو محض ایک ذریعہ بنا تھا، ورنہ میری نظر میں اصل مجرم حمید خان کی بہن زہرا خانم تھی، اور میں اپنے اس دشمن کو بھی تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتی تھی، ورنہ میرے انسانی قالب عذرا کے انتقام کی آگ نہ بڑھتی۔ اور کافی سوچ و بچار کے بعد میں ایک نتیجے پر پہنچی، اور اپنے فیصلے پر عمل کرنے کے لیے مجھے کسی منجے ہوئے تجربہ کار اور بااعتماد طبیب کے مشورے کی ضرورت تھی۔ نظام الملک سے قریب ہونے کے سبب دربار شاہی سے وابستہ ہر شخص میری عزت و احترام کرنے لگا، اور انہی میں شاہی طبیب بھی تھا، اور میرا انسانی قالب کچھ ایسے عارضوں میں مبتلا تھا کہ شاہی طبیب سے ربط ضبط بڑھانا ضروری ہو گیا، اور شاہی طبیب مجھے ایسی دوائیں استعمال کرانے لگا کہ میری بیماریاں بڑھ نہ جائیں، اور میں ان دواؤں کی عادی ہو گئی تھی۔ اور زہرا خانم سے انتقام لینے میں نے جو راہ نکالی، اس پر مشورہ کرنے کے لیے بھی میں شاہی طبیب کو یاد کیا، اور وہ تجربے کار بھی تھا اور اس پر اعتماد بھی کر سکتی، اور میں نے طبیب کو بلوا لیا۔ رسمی گفتگو کے بعد میں نے شاہی طبیب سے پوچھا، کوئی ایسا زہر بھی ہے جو بے رنگ اور بے ذائقہ ہو؟ اس بات کی مجھے توقع تھی کہ شاہی طبیب میری زبان سے زہر کا نام سن کر حیران ہوگا، سو ایسا ہی ہوا۔ اور زہر؟ طبیب نے اظہار حیرت کیا۔ ہاں زہر، میں نے زور دے کر کہا۔ میں فی الحال تم سے کچھ ضروری معلومات حاصل کرنا چاہتی ہوں، میری بات کا جواب دو۔ شاہی طبیب نے اپنی لمبی داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور بولا، جی ہاں ایسا زہر ہے، مگر قیمتی اور نایاب۔ اور میں نے دوسرا سوال کیا، اس زہر کو کھانے میں ملا دیا جائے تو کھانے کی رنگت یا ذائقہ تو نہیں بدلے گا؟ اور یہ سوال میں نے محض احتیاطاً کیا۔ ہرگز نہیں حضور، طبیب نے فیصلہ کن انداز میں جواب دیا۔ اب میں نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور بولی، کیا ایسا زہر فوراً ہلاک کر دیتا ہے؟ جی ہاں حضور، زہر کا کام یہی ہے، اور وہ زہر ہی کیا جو ہلاک نہ کرے۔ دراصل ہمارا مقصد یہ تھا کہ وہ زہر ہلاک تو کرے مگر آہستہ آہستہ، اور میری زبان پر اصل بات آ گئی۔ ایسا بھی ممکن ہے، مگر اس کے لیے زہر میں کچھ دواؤں کی آمیزش کرنی پڑے گی، اور پھر یہ بھی کہ ایسی صورت میں کم از کم 1 ہفتے تک زہر کے خاص مقدار دینی پڑے گی تاکہ وہ فوری ہلاکت کا سبب نہ بن سکے۔ اور طبیب نے وضاحت سے پوری بات کہی۔ طبیب کچھ اور بھی کہنے والا تھا کہ میں بول اٹھی، جسے زہر دیا جائے گا اسے زہر دیے جانے کا احساس کتنے دن کے بعد ہوگا؟ 1 ہفتے کے بعد، کیونکہ زہر اپنی مطلوبہ مقدار میں جسم کے اندر پہنچ چکا ہوگا، اور اس لیے یہ مدت گزارنے کے بعد ہی 8ویں 9ویں روز سے زہر کے اثرات ظاہر ہونے لگیں گے۔ مثلاً یہ کہ اس شخص کو غیر معمولی حدت اور گرمی کا احساس ہونے لگے گا، اور پھر یہ حدت ہر گزرنے والے دن کے ساتھ ساتھ بڑھتی جائے گی اور ناقابل برداشت ہونے لگے گی۔ ممکن ہے کہ زہر کے اثر سے ایسے شخص کا گوشت رفتہ رفتہ گلنا شروع ہو جائے، اور خدا اپنی پناہ میں رکھے حضور کہ کوئی شخص اس کربناک موت سے گزرے، اور ایسے شخص کو موت سے ہمکنار ہونے کے لیے کم سے کم 40 دن اذیت میں گزارنے پڑیں گے۔ اور طبیب سے یہ سن کر میں کھل اٹھی، اور یقیناً یہ میرا اصل مزاج نہیں تھا، بلکہ میرے انسانی قالب کی فطری صفات مجھ پر غالب آ گئی تھیں۔ انہی صفات کے سبب میں صفاقانہ انداز میں مسکرانے لگی، اور طبیب مجھے یوں مسکراتے دیکھ کر حیران نظر آنے لگا۔ اور ذرا ہی دیر بعد میں نے طبیب کو مخاطب کیا، تو پھر مجھے ایسا زہر فراہم کر دو
कीमत की फ़िक्र ना करना, और जितनी कीमत बताओगे उसे दुगनी अदा करूँगी। और मैंने तबीब को चौंकते हुए महसूस किया तो उसके जहन पर तवज्जो दी और मैं सोच रहा था कि मैं इससे जहर लेकर किसी को इबरतनाक मौत से दो चार कर दूंगी, और उसका शक यकीन में बदल गया। शाही दरबार से मुंसलिक होने के बावजूद अब तक उसके दामन पर कोई दाग नहीं था, और तबीब की निगाह में किसी को कत्ल करने से बढ़कर कोई गुनाह नहीं। अगर वो मुझे जहर फराहम कर देता तो गोया गुनाह में बराबर का शरीक होता, और मेरे लिए ये भी मुश्किल नहीं था कि शाही तबीब से ज़बरदस्ती अपनी बात मनवा लेती। उसके लिए मुझे अपनी पूर्ण इसरार कुव्वतों को हरकत में लाना पड़ता, और मैं खुद भी तिब का इल्म रखती थी, लेकिन एक तो मेरे इल्म का ज़्यादा ताल्लुक जिन्नात की बीमारियों से था, और दूसरा मैंने आदमजादों की आम बीमारियों का इलाज किया था, और गर्ज के मेरे इल्म का रुख मस्बत सिमत में था, और जहरों के बारे में मुझे ज़्यादा मालूमात नहीं थी, और मेरी नज़र अभी तक सवालिया अंदाज में शाही तबीब की तरफ उठी हुई थी। कुछ देर खामोश रहकर वो लिहाजे से बोला, हजूर मुझे इस पर मजबूर ना करें, मैं ये खिदमत अंजाम नहीं दे सकूँगा, माजरत खवा हूँ। आखिर क्यों? मेरी पेशानी शिकन आलूद हो गई। हजूर के खादम को ये मंजूर नहीं कि रोज़े हशर कोई उसका दामन गिन हो, और खादम इस अजीम गुनाह में हिस्सेदार नहीं बन सकता, तबीब ने जवाब दिया। और फिर मैंने लाख कोशिश कर ली, मगर शाही तबीब मेरे वर्ग लाने में ना आया, और मेरे जहन में ये ख्याल भी आया कि तबीब कहीं ये राज फाश ना कर दे, और ये ख्याल आते ही मैंने पैंतरा बदला और हंस कर कहने लगी, हमें हरगिज़ ऐसा जहर मतलूब नहीं, हम तो ये देख रहे थे कि तुम कितने दीनदार हो, तुम जा सकते हो। खादम का भी यही ख्याल था। तबीब खजालत अमीज़ लहजे में बोला, भला हजूर को ऐसे जहर की क्या ज़रूरत? और उसके लहजे से साफ पता चल रहा था कि वह हकीकत जान चुका है, और मौका गनीमत जानकर मेरी खिदमत में ताज़ीम बजा लाया और रुखसत हो गया। और दरबार से और भी तबीब वाबस्ता थे, और आखिर एक लालची तबीब मेरी बातों में आ ही गया। उसने मुझे मतलूबा जहर फराहम कर दिया, और उस जहर को सिर्फ एक बूंद रोज़ खाने में मिलाया जाना था, और मैंने उस तबीब से एक और जहर भी तलब किया जो फ़ौरन असर अंदाज हो सके। पर्दा पोशी की खातर मैं एक और फैसला कर चुकी थी, और मैंने उसी रोज़ शाही तबीब को दावत पर बुलाया, और ये कोई गैर मामूली बात नहीं थी। पहले भी मैं तबीब को कई बार मदऊ कर चुकी थी, और तबीब की दवाएं मैं अब भी बाकायदगी से इस्तेमाल कर रही थी। उस दावत के लिए मैंने अपने खिदमतगारों को ख़ास हदायत दी, और दस्तरख्वान बिछ गया तो खिदमतगारों ने हमारे सामने खाना चुन दिया। एक तश्तरी ख़ास तौर पर तबीब के सामने रखी गई, जिसमें किसी किस्म का हलवा था, और ये हलवा हमने बतौर ख़ास तुम्हारे लिए अपने हाथ से तैयार किया। और मैंने तबीब से कहा, और खाने के बाद उससे मुंह मीठा करना। शाही तबीब शुक्रगुजारी के अजहार में झुक गया और बोला, हजूर ने खादम की इज्जत बढ़ा दी। और खाने के बाद तबीब ने हलवा खाने के लिए प्लेट अपनी तरफ बढ़ाई, और हलवे का पहला लुकमा खा कर उसने हाथ खींच लिया, और मेरी तरफ देखते हुए दुख भरे लहजे में बोला, हजूर ने यह बहुत बुरा किया, मैं तो खैर अब ना बच सकूँगा कि हजूर ने मुझे जो जहर दिया है उसका तरियाक नहीं, मगर हजूर भी ना जी सकेंगे। और मैं चौंक उठी और फ़ौरन सवाल किया, वो कैसे? ये खादम हजूर को जो मकवी दवाएं इस्तेमाल कराता रहा है, उनका तोड़ भी करता रहा है कि हजूर का जिस्म उन तेज़ दवाओं की गर्मी बर्दाश्त कर ले, और ये दवाएं इतनी मकदार में हजूर के जिस्म का हिस्सा बन चुकी हैं कि अब इस खादम के सिवा कोई तबीब उनकी हिद्दत पर काबू नहीं पा सकता, और हजूर की नब्ज़ देकर मतलूबा मकदार में ज़रूरी दवाएं दी जाती हैं। और खादम के ख़ानदान में ये नुस्खे सीना बे सीना चले आ रहे थे, और किसी को उनकी हवा भी नहीं लगी। और चंद ही रोज़ में हजूर को खादम की बातों पर यकीन आ जाएगा। और शाही तबीब यह कहते हुए उठ खड़ा हुआ। ठहरो, मैंने तबीब को रोका, अब कोई फ़ायदा नहीं हजूर, अगर खादम वो नुस्खा बता भी दे तो ला हासिल है। वो क्यों? हजूर की नब्ज़ देखकर हर मरतबा नुस्खे में रद्द बदल की ज़रूरत पड़ती है। ज़ाहिर है कि मेरे बाद कोई और तबीब ये रद्द बदल नहीं कर सकता, और मुझे जाने दे ताकि मैं अपने घर से मर्दों और मरने से पहले अपने बीवी बच्चों को वसीयत कर जाऊं, और वक्त बहुत कम है, और मैं घड़ी दो घड़ी से ज़्यादा जी ना सकूँगा। तबीब के लहजे से मुझे गुमान हुआ कि उसने महज मुझको खौफ में मुब्तला करने की खातिर ये बात कही, और यही सोचकर मैंने उसे जाने दिया कि अगर उसकी बात सच हुई तो मेरे लिए उसके सिवा कोई चारा ना होगा, और अपना इंसानी कालम छोड़ दूं। उसी रोज़ से हवेली के मतबख का निगरान मेरी हदायत पर जहरा खानम के खाने में जहर की ख़ास मिकदार मिलाने लगा, और ये जहर मैंने ही उसे दिया था, मगर बताया नहीं।
بتایا نہیں تھا کہ یہ زہر ہے، اور اس رات سے گزرنے کے بعد دوسرے ہی روز صبح انتقال کی خبر Your مل phone's چکی in تھی۔ flight mode, so I ہفتے بھر کی دوائیں میرے پاس تھیں اور میں انہیں پابندی سے روزانہ استعمال کرتی، اور میں نے سوچا تھا کہ اگر جسم میں کوئی غیر معمولی حدت محسوس ہوئی یا کمزوری پائی تو دوسرے طبیب سے رجوع کر لوں گی۔ اور شاہی طبیب کی دی ہوئی دوائیں ختم ہوئے دوسرا دن تھا، اور مجھے اپنی طبیعت کچھ گرمی گرمی سی محسوس ہوئی اور جسم میں ایک آگ سی لگی ہوئی تھی، اور میں نے فوراً ایک طبیب کو بلا بھیجا، اور طبیب نے میرا تفصیلی معائنہ کیا اور حیران ہو کر بولا، خادم کو سخت حیرت ہے کہ حضور اب تک زندہ کیسے ہیں۔ اور مجھے طبیب پر غصہ آ گیا اور تیش میں بولی، تو تمہارے خیال میں کیا ہمیں مر جانا چاہیے؟ اور طبیب نے خلاف توقع اقرار میں سر ہلایا اور کہا، جی ہاں حضور، خادم نے آج تک اتنی مقدار میں سنکھیا کھا لینے کے بعد کسی کو زندہ نہیں دیکھا، اور یوں کیوں نہیں کہتے کہ تم میرا علاج نہیں کر سکتے؟ خادم واقعی مجبور ہے۔ اور طبیب کا لہجہ معذرت خوانا تھا، اور خادم کے حساب سے حضور بہت جی لے تو 2-3 ہفتے جی سکیں گے، اور وہ بھی بڑی اذیت برداشت کر کے۔ عین ممکن ہے کہ میرے منہ میں خاک، حضور کا جسم حدت کے سبب گلنار گلنا شروع ہو جائے۔ اور طبیب کی زبان سے ایسی صاف اور کھری بات سن کر مجھے پہلی مرتبہ یہ خوف محسوس ہوا کہ اب زیادہ عرصے اس انسانی قالب میں رہنا میرے لیے ممکن نہیں۔ اب مجھے یقین آ گیا کہ شاہی طبیب نے غلط نہیں کہا تھا، اور اسے زہر دے کر مجھ سے ایسی ہولناک غلطی ہو چکی تھی جس کا ازالہ کسی طرح ممکن نہ تھا۔ اور اس کے باوجود اسی دن میں نے کئی مشہور اور تجربہ کار طبیبوں سے اپنا معائنہ کرایا اور مجھے مایوسی ہوئی۔ اور اسی رات میں نے عارج سے مشورہ کیا اور بولا، اے عارج، اب تو ہی میری آخری امید ہے، اور آدم ذات طبیبوں کے پاس تو میرا کوئی علاج نہیں، تو میرے انسانی پیکر کا معائنہ کر کے دیکھ۔ اور عارج فوراً اس پر راضی ہو گیا۔ وہ خود بھی ایک اچھا طبیب تھا، اور جن زادہانہ بن حمیم کے اس شاگرد نے بھی میرا تفصیلی معائنہ کر کے یہی کہا کہ اے دینار، تیرے انسانی قالب سخت بیمار ہے اور تجھے یہ قالب چھوڑنا ہی پڑے گا۔ تو کیا میں زہرا خانم کو اپنی آنکھوں سے سسک کر مرتے ہوئے نہ دیکھ سکوں گی؟ اور کیا میں اس سے پہلے مر جاؤں گی؟ تو یہ بھول رہی ہے دینار کہ زہرا خانم سے تیری نہیں، تیری انسانی پیکر کی دشمنی ہے، عارج نے مجھے سمجھایا۔ معلوم ہے، اور میری آواز میں بے بسی تھی، ابھی تو حمید خان بھی زندہ ہے۔ اور دوسرا جملہ ادا کرتے میری آواز بہت دھیمی ہو گئی۔ کیا کہا اے دینار؟ اور عارج مجھ سے پوچھا، اور میں نے عارج کی بات کا جواب دے کر مزید کہا کہ تو بھی جانتا ہے عارج کہ میں دونوں بہن بھائی کے قتل کا سامان کر چکی ہوں، مگر ابھی دونوں ہی زندہ ہے، اور جو ہو سو ہو، میں پہلے اپنے ایک دشمن کو تو خود اپنے ہاتھوں سے موت کی گھاٹ اتار دوں۔ دوسرے ہی دن صبح سے میرے حکم پر شاہی ڈنڈورچی برہان پور کے گلی کوچوں میں یہ ڈنڈورا پیٹتے پھرے کہ آج بعد نماز ظہر قلعے کے صدر دروازے پر سردار حمید خان حبشی کا سر قلم کیا جائے گا، اور جو شخص بھی یہ عبرت ناک نظارہ دیکھنا چاہے مقررہ وقت اور جگہ پر پہنچ جائے۔ اور میری ہی ایما پر اعلان میں یہ بھی کہا گیا کہ سردار حمید خان حبشی کا سر قلم کرنے والی عذرا ہوگی، اور قلعے کے سامنے جو میدان تھا اس میں تل دھرنے کی جگہ نہ تھی، ہر طرف سر ہی سر نظر آئے، اور پورا شہر جیسے وہاں امڈ آیا۔ اعلان سنتے ہی لوگ وہاں جمع ہونے لگے، اور دروازے کے سامنے ذرا فاصلے پر ایک چبوترا تھا۔ اس چبوترے پر حمید خان پایا زنجیر کھڑا تھا، اور سامنے ہی لکڑی کا موٹا سا ایک تختہ رکھا تھا جس میں گردن رکھنے کی جگہ بنی ہوئی تھی، اور حمید خان کے سپاہی ادھر ادھر برہنہ شمشیریں لیے کھڑے تھے۔ اور پھر جب لوگوں نے مجھے چہرے پر نقاب ڈالے قلعے کے دروازے سے نکلتے دیکھا تو ان میں ہیجان سا پیدا ہو گیا۔ سپاہی میرے لیے راستہ بنانے لگے، اور میرے ساتھ شاہی جلاد بھی تھا جسے لوگ پہچانتے تھے، اور انہیں شک گزرا کہ کہیں میری بجائے وہ جلاد حمید خان کا سر قلم نہ کر دے۔ اور عام لوگوں کو یہ علم نہیں تھا کہ جلاد کا کام صرف سر قلم کرنا ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے کی تیاریوں کو بھی دیکھنا ہے۔ شاہی جلاد میرے ساتھ ساتھ چبوترے پر چڑھ آیا، اور حمید خان کی گردن میں اب توق نہیں تھا، اور اس کے دونوں ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے، اور مجھے کیونکہ حمید خان سے بات کر کے اس کے سینے میں آخری خنجر اتارنا تھا، اور اس لیے شاہی جلاد اور سپاہیوں سے ذرا پیچھے ہٹ کر کھڑے ہونے کو کہا۔
اور میں نے حکم دے کر آگے بڑھی اور مجھے قریب آتا دیکھ کر حمید خان کی متوقع نظریں میری طرف اٹھیں۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ کس جرم میں تمہاری گردن ماری جانے والی ہے، لیکن اب کچھ بتانے سے کیا فائدہ؟ اور حمید خان کے بالکل قریب پہنچ کر میں نے کہا۔ موت کے خوف سے حمید خان کا چہرہ سفید پڑ گیا اور ہونٹ خشک تھے، اور وہ اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بے مشکل التجا امیز لہجے میں بولا، نہیں، مجھے بتا دو، اور خدا کے لیے بتا دو، ورنہ میری روح کو مر کے بھی چین نصیب نہیں ہوگا۔ اور یہ کہتے ہی اس نے پانی مانگا۔ ایک سپاہی نے اسے پانی دیا، اور سپاہی تجربے کار تھے، انہیں معلوم تھا کہ قتل کیے جانے والا شخص آخری دم تک پانی مانگتا ہے، اور انہوں نے اسی لیے پہلے ہی سے پانی کا بندوبست کر رکھا تھا۔ اور پانی پلا کے سپاہی دوبارہ پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اسی وقت میں نے دھیمی آواز میں حمید کو مخاطب کیا، اور زندہ میں تم نے مجھ سے ایک بے گناہ نوجوان ہاشم کا ذکر کیا تھا، اسی بے گناہ کو ناحق قتل کرانے پر تمہارا سر قلم کیا جا رہا ہے، اور وہ جعلی خط تھا جو تمہاری بہن زہرا نے بطور ثبوت تمہیں دکھایا، اور حقیقت یہ تھی کہ زہرا کو ہاشم نے قبول نہیں کیا تھا، اور اس لیے ہاشم کے خلاف یہ سازش کی گئی، اور تم کیونکہ اس سازش کے اعلیٰ کار تھے اور تمہارے ہی حکم پر ہاشم کو قتل کیا گیا، سو تم بھی میرے انتقام کا نشانہ بنے۔ حمید خان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ انتقام؟ تم؟ مگر؟ اور میں اس کی بات کاٹ کر بولی، تم شاید یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہاشم خان کا انتقام میں کیوں لے رہی ہوں؟ تو سنو کہ ہاشم نے تمہاری بغرور بہن زہرا کو اس لیے قبول نہیں کیا تھا کہ اس کے دل میں میری محبت تھی اور وہ میرا محبوب تھا۔ اور حمید خان چند لمحے کچھ نہ بول سکا، اس کے ہونٹ پھر خشک ہو گئے، اور ذرا دیر بعد وہ اٹک اٹک کر بولا، مگر تم نے حضور نظام الملک کو میرے قتل پر کیسے راضی کر لیا؟ اور ہاشم کے واقعے پر تو کوئی ثبوت نہیں کہ اسے بے گناہ قتل کیا گیا تھا۔ اور میں اس پر مسکرائی اور کہا، تمہاری بہن زہرا نے جس طرح تمہیں ہاشم کے قتل پر آمادہ کر لیا تھا، اسی طرح نظام ملک کو۔ اور حمید خان نے مضطرب آواز میں میری بات کاٹ دی، تو کیا مجھ پر بھی وہی الزام لگایا گیا ہے؟ اور میں نے اطمینان سے جواب دیا، بظاہر تو یہی ہے، مگر تمہارے قتل کی اصل وجہ تمہیں پہلے ہی بتا چکی ہوں۔ اور حمید خان کو جانے ایک دم کیا سوجی کہ زور زور سے چیخ کر کہنے لگا، لوگوں، نظام الملک کو خبر کرو کہ میں غدار نہیں ہوں، اور میں عادل شاہ کا جاسوس نہیں، وہ خط جعلی ہے جو انہیں دکھایا گیا، اور مجھے یہ مکار اور عیار عورت فریب دے کر قتل کرا رہی ہے، اور میں بے گناہ ہوں، حمید چیختا رہا۔ اور میرے اشارے پر سپاہیوں نے اسے گیلت کے بیٹھنے پر مجبور کر دیا، اور اسے گھٹنوں کے بل بٹھا کر اس کی گردن تختے پر رکھ دی گئی، اور وہ بار بار گردن اٹھا کر چیخنے لگا۔ تو شاہی جلاد کے کہنے پر ایک سپاہی نے اس کے سر کے بڑے بڑے بال سامنے سے پکڑ کر نیچے کی طرف کھینچ لیے، اور سپاہی کی گردن بہت مضبوط تھی، اب حمید خان سر نہیں اٹھا سکتا تھا، اور اس کی گدی صاف نظر آ رہی تھی۔ شاہی جلاد نے اپنے نیام سے ایک آبدار تلوار نکال کر مجھے پیش کی، اور میں آگے بڑھی اور جھک کر آہستہ سے کہا، حمید خان، میں اپنے محبوب ہاشم خان کو بے گناہ قتل کرانے کے جرم میں تیرا سر قلم کر رہی ہوں، اور میں ہاشم کے خون کا قصاص لے رہی ہوں۔ اور یہ کہتے ہی میں پیچھے ہٹی اور حمید خان کی گردن پر تلوار کا بھرپور وار کیا۔ حمید خان کا سر کٹ کر تختے کے دوسری طرف جا پڑا، اور گردن سے خون کا فوارہ ابلنے لگا۔ سردار حمید خان حبشی کے قتل کا پورا ایک ہفتہ گزر چکا تھا، اور اس ایک ہفتے کے دوران میں مجھے زہرا خانم کے مطلب معلوم ہوا، اور زہرا نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ زہرا ہر وقت آگ چلاتی رہتی، اور اس کا زیادہ تر وقت اپنے جسم پر ٹھنڈا پانی ڈالتے ہوئے گزرتا، اور میرے علم میں یہ بات بھی آ چکی تھی کہ زہرا دکن کے مشہور و معروف طبیبوں سے اپنا معائنہ کر چکی ہے۔ زہرا تو خیر زہر کے دائرے اثر رفتہ رفتہ موت کے قریب ہوتی جا رہی تھی، لیکن میری حالت بھی بہت ابتر تھی، اور میں شدید اذیت میں مبتلا تھی، اور اب یوں لگتا تھا جیسے عذرا کے انسانی قالب کو اپنائے رکھنا شاید مزید ممکن نہیں ہوگا۔ اور مجھے موت کا خوف نہ تھا، اگر خواہش تھی تو صرف اس بات کی کہ میری انسانی قالب کو زہرا خانم سے پہلے موت نہ آئے۔ میرے انسانی قالب کی تمنا یہ تھی کہ ہاشم کے خون کا مکمل قصاص لینے تک زندہ رہے۔ آخر کار میرا انسانی قالب جیت گیا، اور جیسے ہی میں نے زہرا خانم کے مرنے کی خبر سنی،
اور عذرا کے بیمار اور موت کے قریب جسم سے باہر آ گئی، اور اسی لمحے عذرا کا سر ایک طرف ڈھلک گیا اور آنکھیں بھی نور ہو گئی، اور ہاشم کا قصاص مکمل ہو گیا تھا۔ ابھی میں حمید خان کی حویلی میں ہی تھی کہ آرج نے مجھے مخاطب کیا، اے دینار، مجھے اس حویلی کے در و دیوار سے وحشت ہو رہی ہے، اب یہاں سے نکل چل، یہاں تو ہر طرف سے بیان کرنے کی صدائیں آ رہی ہیں۔ تو نے ٹھیک کہا ہے آرج، مگر ابھی ہمیں بغداد سے چلے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، اور بوڑھا عفرت و خاموش وہاں ہماری تلاش میں ہوگا، اور ایسی صورت میں ہمارا بغداد میں واپسی فی الحال مناسب نہیں۔ میں نے اعتراض کیا، لیکن میں کب یہ کہتا ہوں کہ تم بغداد ہی واپس چل، ہم اس زمانے سے کسی اور زمانے میں بھی تو چل سکتے ہیں، اور تیرا مشورہ مجھے اس پر شرط پر قبول ہے کہ تو کسی آدم ذات کے جسم کو اپنانے میں جلدی نہیں کرے گا۔ اور میں بولی، اور پہلے ہم کسی بھی زمانے میں جا کر حالات کا جائزہ لیں گے، اور پھر کسی انسانی کالم میں اترنے کا فیصلہ کریں گے۔ اور پھر آرج مجھ سے مخاطب ہوا، اے دینار، اب اس شہر سے واپس چل، یہاں کچھ نہیں رکھا۔ ہاں آرج، آدم زادوں کے درمیان رہتے ہوئے میں بھی اب بیزاری سی محسوس کرتی ہوں، چل اب ہم بابل کے کھنڈرات میں ہی رہیں گے، اور مجھے عالم سوما سے عفرت عقب کے بارے میں بھی معلوم کرنا ہے۔ اور آرج کو ساتھ لیے میں اسی روز بغداد سے نکل آئی، اور عالم سوما نے اپنی غیر معمولی جناتی صفات کے ذریعے پتہ لگا لیا کہ عفرت اب عراق میں نہیں، اور وہ واپس مصر چلا گیا۔ اور اس ملاقات میں عالم سوما نے مجھ سے اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا، اور پھر کہا، اے میری بچی، اے دینار، مجھے یقین ہے کہ تو انکار نہ کرے گی، اور میں واقع انکار نہ کر سکی۔ آرج سے میرا نکاح خود عالم سوما نے پڑھایا، اور کھنڈرات میں اسی روز جیسے جشن کا سماں تھا، اور میرا باپ اخزم، میری ماں ترتبہ اور بھائی یوسف، بابی خرقہ سبھی خوش تھے، اور میری رضامندی سے عالم سوما نے اعلان کیا، دینار اب آدم زادوں کے درمیان نہیں، ہمیں جنات کے ساتھ ہی رہا کرے گی۔ اللہ حافظ میرے دوستو، اللہ حافظ۔ Come and fly away with me. Come and fly away.